رزق حلال کے لیے یہ وظیفہ مجرب ہے، اور یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام وہ چیزیں بھی بتائیں کہ اس وظیفے کی برکت سے انہوں نے دنیا میں کیا کیا چیزیں حاصل کی۔ دیکھیں، اس وظیفے کو بتانے والا جو شخص ہے وہ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ ہیں، مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کے والد گرامی۔ یہ ہمارے بڑے استاذہ نے ہمیں بتایا۔ بعض اوقات بندے کو بات اس وقت یاد آتی ہے جب کوئی آپ کے سامنے اپنی پریشانی آ کے بیان کرتا ہے۔ تو اسی طرح میرے پاس بھی ایک شخص آیا، بہت پریشان تھا، انتہائی پریشان۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی کماتا ہوں، تھوڑا بہت جو ہوتا ہے اس پہ گزارا نہیں ہوتا اور انتہائی پریشانی کا سبب ہے۔ تو بات سنتے سنتے وہ بات یاد آئی کہ ہمارے استاذہ نے ہمیں بتایا تھا کہ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کا ایک وظیفہ کہ وہ اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہ بتایا کرتے تھے کہ دارالعلوم حقانیہ کا جو سرکل ہے، یہ تمام اخراجات، پھر اس کے بعد پارلیمانی نظام میں ان کا آنا اور دیگر بہت ساری ایسی چیزیں وہ اس وظیفے کے ساتھ خاص کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے ان کو بہت ساری چیزیں عطا کی اور رزق حلال وافر مقدار میں عطا کیا۔ تو میرے محترم، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 11 دفعہ سورہ قریش پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد 11 دفعہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے۔ الحمدللہ، یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے صبح و شام اس کو کرنا ہے۔ اس کو روٹین میں شامل کریں اور اپنے کام میں محنت کریں۔ کوئی بھی کام ہے، اگر کوئی چھابڑی لگاتا ہے جس میں اس کو یہ لگتا ہے کہ انکم سورس بہت کم ہے، وہ شخص اس کو کرے۔ اور اگر کوئی مکینک ہے یا کسی طرح کا بھی کوئی کام کرنے والا شخص ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میرا گزارا نہیں ہو رہا، وہ اپنے رزق پر مطمئن نہیں ہے، تو وہ اس وظیفے کو شروع کرے۔ الحمدللہ، یہ دنیا کے ہر مومن مسلمان کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، اور اس کو کرنے والا بذات خود اس کے فائدے دیکھے گا۔ کیونکہ اگر میں بات کروں گا تو پھر شاید کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی چھوڑو جی، نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ یقین کامل کے ساتھ اور اپنے کام پہ مخلص ہو کے، اپنے کام پہ توجہ کرتے ہوئے، چاہے کام مقدار کے لحاظ سے کم ہے، آپ اس کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں برکت دے گا۔ بہت مجرب ہے، جو کرے گا وہی اس کا فائدہ حاصل کر سکے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ شاید صرف بات کر سکے یا اس سے محروم رہے۔